اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَكُمْ فِي حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ۔ میرے پیارے دوستو، پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں آپ لوگوں کے لیے حبیب کی زندگی میں ایک نرالا آئیڈیل ہے، ایک نرالا اسوہ ہے۔ اس کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن جس گوشے پہ میں اس وقت کلام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبوت سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب سماج میں جو جہالت میں، جو جھوٹ میں، جو عداوت میں، جو لوٹ مار میں، جو گبن میں، جو اتیاچار میں، جو کمزوروں کو دبا دینے میں، جس کا معاملہ یہ تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کے ساتھ رہو، چاہے مار کے آئے چاہے مار کھا کے آئے، یعنی ٹروتھ واز ٹوٹلی ڈس اپیئرڈ فرام دا سوسائٹی۔ ایسے سماج میں اگر امین و صادق کسی کو کہا جاتا تھا تو حبیب دو عالم تھے۔ آپ کی امانت اور آپ کے صدق پہ ابو جہل جیسے نہایت دھنی اور گرے دشمن کو بھی اعتراف تھا، اور مکہ میں اگر کوئی وہ اپنا کوئی سب سے محفوظ بینک سمجھتا تھا تو حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے دوستو، ہم رمضان کے آخری عشرے سے اب قریب ہیں، گزرنے جا رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق دے، اور امت کو اس روزے کا مقصد بھوک اور پیاس نہ چھوڑنا بلکہ اس کی روح، کیونکہ کسی چیز کی اگر روح ڈٹ کر جائے تو باڈی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے صاحب۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرگے کہن کا چارہ۔ یہ سال میں رمضان کا جو روزہ آتا ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان صاحب ایمان بالغ اپنے چند گھنٹے کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ حدیث ہے من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹ بات کہنی اور جھوٹ بات بولنی، جھوٹ کی گواہی دینی ترک نہیں کی، تو اس کا کھانا پانی چھوڑ دینے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر امت آج زوال کی انتہا پہ ہے تو یہ زوال کی سب سے بڑی وجہ علماء ہے۔ ہم یہ کہہ کے بہرحال اپنا دامن نہیں بچا سکتے، کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان کو اکیلے کھڑا ہونا پڑے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس دن کا معاملہ یہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصحبہ وبنیہ، تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ جس دن لا یصلح حمیم حمیمہ، لنگوٹیا یار بھی لنگوٹیا یار سے جدا ہو جائے گا۔ یہ ہمارا وشواس ہونا چاہیے، اور یہی وشواس انسان، فرد، قوم اور جماعت کو ایک نرالی جماعت بناتا ہے۔ یقین جانو، مدارس اسلامیہ اگر ہندوستان میں زندہ ہیں، جو اسلام کے ترجمان ہیں، ایمان و عقیدے کے حصن ہیں، اور امت کے بچوں کو دین سے جوڑ رہے ہیں، تو ان میں اگر کچھ رنگ ہے تو صرف معلمین اور معلمات ہیں۔ شورا اور عاملہ میں بیٹھے ہوئے اکثر نہایت کمینے، ایک نمبر کے چور اور جھوٹے ہیں، اور اس میں سر فہرست مادر علمی جامعۃ الفلاح ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ناز سے بلایا گیا تھا، میں آیا نہیں تھا۔ طاہر سنور نہ بولے، انڈا نہ بولے، لیکن ایک دن انشاءاللہ خدا کے دربار میں تو بولنا پڑے گا۔ لیکن یہ تو جان گیا نا کہ اشارہ پاتے ہی صوفی نے قسم توڑ دی
اس علاقے اور اس سماج کا سب سے جھوٹا انسان کذاب طاہر ہے، اور سب سے مکار اور بزدل انڈا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض رہا کہ آپ سوشل میڈیا پہ کیوں آئے، تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 2017 سے میں نے انہیں لیٹر دیا ہے 24 تک، لیکن انہوں نے کبھی بھی گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ یہ گفتگو کو کی زبان ہی نہیں جانتے۔ یہ جسٹ لائک چرچل ہیں۔ یہ جان کیٹ رومانٹک ایج کا گریٹ شاعر کہتا ہے کہ وہ آدمی بڑا بازاری ہے، جب وہ بولتا ہے تو چاہتا ہے لوگ سنیں، لیکن جب وہ اس کو سنایا جاتا ہے یعنی اس سے کوشچن کیے جاتے ہیں تو ہی بیکم فراؤنڈ، اس کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں۔ یہ نہایت دنی فطرت کی علامت ہے۔ دوسری بات، طاہر بہت بڑا نظامت کا بہت بڑا حریص ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ دل کھولیں گے جان جائیں گے، نہ یہ امین ہے نہ یہ صادق ہے، پرلے درجے کا خائن ہے۔ دوسرے مانگ کے لائے تو یہ حساب کرانا چاہتا ہے، اور یہ مانگ کے لائے تو اس کے باپ کا، اس کے سسر کا ہو جاتا ہے۔ جامعۃ الفلاح سے یہ نکل جائے، جماعت تو معلوم نہیں کس وجہ ادا پہ اس کو دوبارہ بھر لی، اس کی ویلیو نپ جائے گی۔ ہاں، قسط کاسے گدائی لے کے گھومے، کون منع کرتا ہے؟ سب لے کے گھومتے ہیں۔ یہ آدمی ڈاکٹر عمیر احمد کامک پرہیپس a 0 point انسان کو اگنیٹ کر رہا ہے، اور وہ اگنیٹ ہو رہا ہے، ورنہ معطلی کے بعد اور معطل کرنے سے پہلے ڈاکٹر عمیر کو نے اگر مرد ہیں اور ایمانی غیرت ہے تو بحیثیت نائب ناظم کے بتا دیں، انہوں نے کبھی یہ پوچھا ہو مجھ سے ایک بار کہ آپ سوشل میڈیا پہ آئے کیوں؟ مجھے صرف بار بار یہ منع کیا جا رہا کہ سوشل میڈیا پہ مت آ پائیے۔ ارے یار، تم لوگ عقل کے مارے ہو، کم سے کم یہ تو پوچھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کیوں آپ ہیں، کیوں نہیں آپ مجھ سے کلام کرتے؟ اور سب سے بڑی بات، ڈاکٹر افضال صاحب کے پاس سب ڈاکومنٹ ہیں، لیکن یہ آدمی ڈاکومنٹ بھی نہیں مانتا۔ 12 جنوری کو معطل کر کے 2 فروری کو یہ لوگ کمیٹی بناتے ہیں، اور اس سے پہلے تھانے پہ جا کے FIR کرتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہو صاحب، اگر جو لوگ زندہ ہیں، میں مردوں کو بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا سماج میں جو ایک چاہ پہ صبح کو کسی کی اور دوسری چاہ پہ تیسرے کی بولتے ہیں۔ یہ کچھ تو ایسے فلاحی بھی ہے، میرے گاؤں میں بھی ہے، یہ 1 نمبر کے، ان کی ایک کڑی اگر نکل جائے تو ان کا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ بنجر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 نمبر کے کمینے ہیں، 1 نمبر کے دلال ہیں، ادھر کی ادھر کرنا، جو سماج میں بگڑی عورتوں کا وصف ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ دیہات میں بولتے ہیں ڈائن مہرارو، یہ جسٹ لائک ڈائن ہے۔ ابھی مجھے بلریا سے ایک صاحب نے بتایا، صاحب آپ کے گاؤں کا بھی ہے، بڑا نرالا کسی ہے۔ میں کہا نرالا نہیں، وہ نارالا سے بھی نرالا ہے، ورنہ گاؤں میں سب کچھ ہونے کے بعد اس کی جگہ نہیں تھی، چھوڑ چھاڑ کے ادھر ادھر بھاگا پھرتا ہے۔ یہ تو اپنے والدین کے، اپنے ماں باپ کے وفادار نہیں ہے، تو قوم اور ملت کے کیا وفادار ہوں گے؟ جو اپنی ماں کو بڑھاپے میں چھوڑ کے گھوم رہا ہو، وہ کیا دوسروں کے لیے حق اور انسانیت کی بات سمجھے گا؟ بہرحال میں امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مادری علمی سے منسلک لوگوں کو، یا کہ مادری علمی کے مسئلے ایسے نہیں ہوں گے۔ ناظم کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے، مولانا طاہر سنور کو نظامت کھل رہی ہے۔ 12 سال کی نظامت میں اسے جو ملا، چاہے بلال جاسم اور ٹیم نے دیا، یہ اپنا حق سمجھا۔ ایک طرف یہ بولیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چندہ کر کے آیا، جزیہ آیا تو ایک شخص کو چادر ایک صحابی کو ملی تو وہ رکھ لیے، تو آپ نے کہا کہ وہ چادر بھی لاؤ، انہوں نے بتایا کہ مجھے ملی ہے، تو کہا اگر ہم نہ بھیجے ہوتے تو تمہیں نہیں ملی ہوتی۔ یہ دوگلی زبان جانتے ہیں، ان کے دوگلے دل ہیں، یہ 2 طرح کے دل رکھتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کی جتنی طاقت ہے، ان کی جتنا پاور ہے، یہ تھانے سے بھی لڑ لیں۔ میں یہ چیلنج دیتا ہوں، اور کسی اور وجہ سے نہیں، نہ کبر نہ گھمنڈ سے، خدائی مدد کے سہارے انشاءاللہ خدا میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے سچ کی زبان اس سے پہلے اس کے ماما سے بھی بولی تھی، لیکن یہ عصبیت میں ڈوبا ہوا ہے۔
یہ ننھیالی عصبیت اس میں کچھ لوگ عصبیتوں کے رنگ میں بہت ڈوبے ہوئے ہیں. ان کو یہ اسلام کی بھی باتیں کرتے ہیں بڑے جلدی قرآن اور حدیث، لیکن یہ سچ جاننے کے لیے اس میں کچھ سب کی بات نہیں کہتا. اس میں مولانا عبدالفتاح صاحب جیسے بہادر اور جھیلٹ بھی حق ہوتے. یہ ان کے یہاں عصبیت بہت ہے، یہ ذرا بھی نہیں کوئی بات سننا چاہتے، اور 2 منٹ میں پو رونا بھی بڑے جلدی جانتے ہیں. میں سماج کے زندہ لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ مولانا طاہر، سنور، افضل انڈا اور ڈاکٹر عمیر کو لے کے بیٹھیں، اور جو ماضی کے 2 انہوں نے FIR کا ذکر کیا ہے اس کو بھی لانا پڑے گا کھینچ کے. ان لوگوں کو وہ جھگڑے کی وجہ کیا تھی، اور اگر یہ سب صحیح ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو صحیح لگتا ہو، کیونکہ حرام خوروں کو کہ ہزاروں عینک ہوتے ہیں، تو میں بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ اپنے دامن کے لیے خار چنے خود تو نے. اب یہ دھستے ہیں تو پھر ان سے شکایت کیا ہے. عرض ہند میں آپ کے لیے عہدیدار کی اب تاریخ تیار ہے، آپ دیکھ لینا. بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوں گی اور آپ کھڑے تماشائی رہو گے. اور خدا کرے کہ جو لوگ غیرت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں اس دن کے آنے سے پہلے اٹھا لے. والسلام.